بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا سمیع ابراہیم آفیشیل. سب سے پہلے تو معذرت، میں وی لاگ بھی کم کر رہا ہوں کیونکہ وہ موسم کی جو شدت ہے اس کا میں شکار ہو گیا ہوں. شدت سے مراد یہ ہے کہ بارش ہوئی نہیں اور الرجی اور پتہ نہیں کیا کچھ. بہرحال آپ کو آئی ہوپ یو کین بیئر ود دس وائس. امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. پچھلے دنوں آئی ایم ایف کا ایک مشن آیا تھا اور وہ پاکستان کے مختلف اداروں میں چیف جسٹس، سپریم کورٹ بار، سیکریٹریز تمام سے ملا اور انہوں نے معلوم کیا کہ یہ جو اس وقت پاکستان میں گورننس ہے وہ کیا ہے. پھر اس کے بعد ایک ورلڈ بینک کا بھی ایک ٹیم آئی. 9 ڈائریکٹر ان کے آئے، ایگزیکٹو ڈائریکٹر. اور یہ پاکستانی میڈیا میں رپورٹ ہوا کہ جی وہ جو اگلی 10 سالہ پاکستان کے اندر جو ان کی انویسٹمنٹ ہے $20 بلین کی، اس کے لیے وہ آئے ہیں. یعنی ایک پازیٹیوٹی بنا کے اس کو پیش کی گئی. لیکن جو اصل خبر ہے اس میں آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ وہی مشن تھا آئی ایم ایف کا اور اسی لیول کا، اسی طرز کا یہ مشن تھا ورلڈ بینک کا. وہ جب آئے یہاں پر تو اس کے بعد ان کی جو ایکٹیویٹی تھی وہ فائنینشیل جو وزٹرز ہیں ہمارے، ان سے تو بہت کم ملاقاتیں ہوئی ان کی. وہ تو گورننس کو دیکھنے کے لیے دوسرے تمام شعبوں میں گئے، تمام لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں. اور اسی لیے اس ڈیلیگیشن مشن کے جانے کے بعد جو سٹیٹمنٹ آئی اس میں بھی کوئی کسی طرح کی فائنینشیل جو معاملات ہیں ورلڈ بینک کے ساتھ پاکستان کے، ان کا ذکر نہیں ہے. تو یہ اب آئی ایم ایف کے بعد ورلڈ بینک نے بھی آ کے یہاں پر یہ دیکھا ہے کہ گورننس کیسی ہے، عدالتیں کیا کر رہی ہیں، کیا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے، بنیادی انسانی حقوق کیا ہیں، بیسک فنڈامنٹل رائٹس. اور اب اس کی بنیاد پر یہ جو ورلڈ بینک ہے اس کا بھی فیصلہ ہوگا پیسے کا جو آنا ہے، اور آئی ایم ایف بھی اسی چیز کو مد نظر رکھے گا اور فیصلہ کرے گا. تو میں ابھی آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اس حوالے سے پاکستانیوں نے بہت کوشش کی ہے، شہباز شریف نے، ان کی حکومت نے، اور پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی، کہ یہ یقین دلایا جائے کہ پاکستان بہتر سمت میں جا رہا ہے. اسی لیے میڈیا کو کنٹرول کیا گیا. اور اب دوسرا فیز ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی دکھانے کے لیے پنجاب میں مریم نواز کے جلسے جو ہیں ورکرز میٹنگ کے نام پر وہ شروع کیے گئے ہیں. بڑی ایک بھرپور تیاری کے بعد. ظاہر ہے نون لیگ ایک جماعت ہے پنجاب میں جس کی فوٹنگ ہے، جس کی بنیادیں ہیں، لیکن پھر اس کے ساتھ کیونکہ وہ سرکار میں بھی ہیں تو تمام سرکاری ملازمین، نون لیگ کے ورکرز، اور وہاں پر تمام ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کے ذمے یہ کام ہے کہ آپ نے تمام لوگوں کو لے کے آنا ہے تاکہ یہ بھی تاثر دیا جائے کہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے. سیاسی قوت صرف عمران خان نہیں ہے، یہ نون لیگ اور مریم نواز یہ بہت بڑی ایک شخصیت ہے اور بڑی ایک پولیٹیکل ریالٹی ہے. تو ایک طرف تو جو باہر سے ڈیلیگیشن آئے، جو مشن آئے، ان کو بہت کوشش کی جھوٹ سچ جو بھی بیان کرنے کی. اور اب اس کے بعد پولیٹیکل سائیڈ پر یہ جو ہے چیزیں یہ شروع کی گئی ہیں. لیکن ذرائع ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ رپورٹ اچھی نہیں ہے. نہ آئی ایم ایف مشن مطمئن ہو کے گیا، نہ ہی ورلڈ بینک کے لوگ یہاں سے گئے ہیں مطمئن ہو کر. اور دوسری جانب یہ جو مریم نواز کا ڈرامہ ہے سیاسی جلسوں کا، لوگوں کو لے کے آنے کا، یہ بھی کوئی بہت زیادہ کامیاب نہیں ہونے والا. اس لیے کہ رمضان آنے والا ہے آگے اور اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کی تحریک شروع ہونے والی ہے. تو ایک بھرپور جو ہے وہ عوامی ایک اظہار جذبات کا وہ ہوگا. اور دوسری جانب امریکہ کے اندر جو اس وقت پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، خاص طور پر جو سابق صدر ہیں عارف علوی، ان کی جو وہاں پر پذیرائی ہے امریکن میڈیا میں، امریکن پولیٹیشنز کے ساتھ ان کی جو گفتگو ہوئی ہے، اس نے بہت زیادہ ڈینٹ ڈالا ہے اس حکومت کی اس کارکردگی پر، یا یہ جو ایک ڈرامہ کر رہے ہیں اس پر بہت ڈینٹ ڈالا ہے. بڑی کوشش کی ہے حکومت نے. شہباز شریف صاحب نے یہاں پر جو امریکن چارج دی افیئر ہیں ان سے ملاقات کی ہے، ان کے ڈیلیگیشن کے ساتھ، اور ایک کرٹسی کال تھی یہ. لیکن بہت وہاں پر شہباز شریف صاحب نے ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ داعش اور
آئیسس، اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ بہت زیادہ اس وقت جو ہے دہشت گردی ٹی ٹی پی اور طالبان وہ پاکستان میں بھی کر رہے ہیں، افغان سویل کو استعمال کر رہے ہیں، پوری دنیا کے خطے کو امن کو خطرہ ہے، اور اس لیے ہمیں ایک آپریشن کرنا چاہیے اور امریکہ کو ہماری مدد کرنی چاہیے۔ لیکن جو امریکی ڈیلیگیشن تھا، چارج ڈی افیئر تھی، کیونکہ ابھی ایمبیسڈر آئے نہیں اور یہ نئی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم جو بائی لیٹرل ہمارے ایشوز ہیں ان پہ ضرور مدد کریں گے، لیکن افغان جنگ کے حوالے سے امریکہ نے کوئی ایکسکیوز می امریکہ نے کوئی یقین دہانی نہیں کروائی۔ تو یہ بڑی کوشش کی ہے شہباز شریف نے، اور کہ کسی طریقے سے وہ لے کے آئیں امریکنز اس میں جو پارٹیسپیشن ہے اس کو لے کے آئیں، اور یہ جو خطرہ ہے اس کو بڑا ذرا بڑھا چڑھا کر بیان کریں۔ لیکن جو امریکن ڈیلیگیشن تھا، کیونکہ اٹ واز جسٹ اے کرٹسی کال، تو جو ان کا کمیونیکے اس میں آیا وہ اب آپ دیکھیں کہ جو کمیونیکے آ رہے ہیں وہ امریکن ایمبیسی کی طرف سے کوئی اس حوالے سے پریس ریلیز نہیں آئی، وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے آیا، بالکل اسی طرح جس طرح جب پاک فوج کے سربراہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ایک جگہ پر تھے ایک تقریب میں، تو عمومی طور پر جو تصاویر ہیں یا جو خبر ہے جس میں آرمی چیف ہوں وہ آئی ایس پی آر کی طرف سے آتی ہے، لیکن آئی ایس پی آر نے اس دفعہ خبریں یا تصویر جاری نہیں کی، وہ پنجاب گورنمنٹ نے سب کچھ کیا۔ تو اس پر بہت سوشل میڈیا پر بھی ایک طوفان برپا ہوا، اور ابھی دوسری جانب تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں، جو وکلاء ہیں، ان کو عمران خان سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اس پر جو قید تنہائی ہے عمران خان کی اور بشرا بی بی صاحبہ کی، ان کے لیے مشال یوسفزئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کی ہدایت پر ایک پٹیشن دائر کی ہے، ایک درخواست دائر کی ہے کہ یہ انسانی بنیادی جو حقوق ہیں ان کی خلاف ورزی ہے، اور یہ اس طرح سے حکومت جو ہے اس چیز کو ختم کرے۔ اور اس کے علاوہ جو ایک اور آج جو خبر ہے اہم، ذاکر حسین ملٹری عدالتوں سے 7 سال ان کو قید ہوئی، اور آج ان کو ہتھ کڑیاں لگا کر، کیونکہ ان کے والد کا انتقال ہوا تو وہ آئے قبرستان میں، وہ بڑے دل کو چھونے والے مناظر ہیں کہ پولیٹیکل پریزنرز، سیاسی قیدی، سیاسی جماعت سے ان کا تعلق، اور وہ اس طرح سے ہتھ کڑیاں لگا کر انہیں لایا گیا ان کے والد کے جنازے میں، اور انہوں نے اپنے والد کا آخری دیدار کیا۔ تو کس سمت ہم جا رہے ہیں؟ سوشل میڈیا پر بھی یہ طوفان ہے، اور لوگ یہی سوال کر رہے ہیں کہ سیاست نہیں رہی، اب یہ تو دشمنیوں میں بدل گئی ہے۔ اجازت اگلی ویڈیو تک، کیونکہ آواز اور مزید ساتھ نہیں دے رہی۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ نگہبان۔